وفاقی شرعی عدالت نے خواتین کے جائیداد میں وراثتی حق کے حوالے سے ایک بہت اہم فیصلہ جاری کیا ہے کہ خواتین کو جائیداد سے محروم رکھنا، جو وراثتی جائیداد کا حق ہے اس سے محروم رکھنا، دراصل یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے۔ یہ روایات غیر قانونی ہیں۔ طویل مقدمات بھگتتی ہیں، اس کے بعد جب وہ پراپرٹی وہ حاصل کر لیتی ہے تو نہ تو ان کا مالیہ لے سکتی ہے اور نہ ہی ان کے حقوق لے سکتی ہیں۔ غیر شرعی اور غیر معتبر رواج ہے، اس کو شریعت کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔ السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایکسپریس ڈیجیٹل کے ساتھ حاضر ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے خواتین کے جائیداد میں وراثتی حق کے حوالے سے ایک بہت اہم فیصلہ جاری کیا ہے۔ جسٹس اقبال حمید الرحمان، جو چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ ہیں، ان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے اس کیس پر محفوظ شدہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس تحریری فیصلے میں وفاقی شرعی عدالت نے یہ کہا ہے کہ خواتین کو جائیداد سے محروم رکھنا، جو وراثتی جائیداد کا حق ہے اس سے محروم رکھنا، دراصل یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے اور اس حق کو حق بخشوائی یا حق بخشوانا کہتے ہیں۔ یہ پریکٹس ملک بھر میں مختلف اقسام کی صورت میں موجود ہیں۔ مرد حضرات جذباتی انداز میں خواتین کو بلیک میل کر کے ان کو ان کے وراثتی حق سے محروم کرتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں چادر اور پرچی کے علاوہ ملک کے باقی صوبوں میں بھی ایسی روایات موجود ہیں جس کے ذریعے سے خواتین کو وراثتی حق یا ان کی جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے۔ اور یہ عمل، جتنی بھی اس طرح کی رسومات ہیں، یہ نہ صرف غیر اسلامی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قانون میں بھی ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ روایات غیر قانونی ہیں اور اس معاملے کے اوپر ان کے جو خواتین کو وراثتی جائیداد کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے، ان کے خلاف ضابطۂ فوجداری کے تحت کارروائی بھی کی جانی چاہیے۔ اس معاملے پہ فوزیہ جلال شاہ صاحبہ، جو فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کیس کو لے کر گئی تھی اور اس کیس کی پٹیشنر تھی، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ججمنٹ فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے، جو رسومات مختلف ملک کے کس کس علاقے میں اس طرح کی رسومات، کیونکہ آپ کا تعلق بذات خود بنوں سے ہے، جہاں پہ اس طرح کی روایات کے تحت خواتین کو ان کی جائیداد سے محروم رکھا جاتا ہے؟ تھینک یو۔ میرا چونکہ KPK کے ضلع بنوں سے میرا تعلق ہے اور میں نے وہاں دیکھا تھا کہ خواتین کی میزریز ہیں، کافی پیچیدہ مسائل ہیں، وہ اپنے مسئلے لے کے عدالتوں میں جاتی ہیں اور سالہ سال پیشیاں بھگتتی ہیں، طویل مقدمات بھگتتی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ پراپرٹی وہ حاصل کر لیتی ہے تو نہ تو ان کا مالیہ لے سکتی ہے اور نہ ہی ان کے حقوق لے سکتی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے بہت ٹائم اور وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جو چیز ان کو آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے ملنی چاہیے تھی، وہ طویل دہائیوں کے بعد اس کو ملنی شروع ہو گئی۔ پھر اس کو سوچا، پھر میں نے کہا کہ یہ جو رواج ہے جس کی آڑ میں یہ پھر پراپرٹی نہیں لے سکتی، نہ مالیہ کھا سکتی ہے، تو کیوں نہ اس کو، یہ غیر شرعی اور غیر معتبر رواج ہے، اس کو شریعت کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سرخرو کیا۔ یہ بہت بڑی جدوجہد تھی اور ایک جہاد تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ دوران سماعت جب میں نے دیکھا کہ KPK کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا تھا ایسی خواتین کا جو رجسٹرڈ ہو چکی تھی اپنے صوبائی دفاتر میں، جو اسپیشل لاز کے تحت بنے، ان کے کیسز رجسٹرڈ ہو چکے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ پھر میں نے ان کے جو سرکاری وکیل ہیں ان سے کہا کہ یہ جو اماؤنٹ، یہ جو نمبر آف کیسز ہیں، یہ تعداد بتا رہی ہے کہ آپ یہ ڈپرائیوڈ ہیں تو گھروں سے نکلی ہیں، اور کتنے ہی اسپیشل لاز ہمارے ملک نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ لینے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں اور مختلف مد میں ہوتی ہیں، مختلف ناموں سے یہ رواج چل رہے ہیں۔ یہ صرف KP میں نہیں ہے، ملک کے پورے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ پنجاب میں جائیں، آپ سندھ میں جائیں، آپ بلوچستان میں جائیں، کوئی وڈیرا ہے تو کوئی قرآن سے شادیاں کروا رہے تو حق بخشوا دیتے ہیں، یا بہنوں سے جس طرح آپ نے کہا جذباتی انداز میں پراپرٹی لکھوا لیتے ہیں کہ یہ ہماری عزت ہے، ہماری عزت ہے، ہمارے گھروں سے باہر نہیں جائیں گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ حصے تو قرآن نے خود، اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹ کر کے دے دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں بھی یہ کہا گیا ہے، تو اس سے بڑی ہمارے پاس اور کیا قرآن اور سنت سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے جس کو ہم ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ان تمام قوانین کو تقویت دے گا جو ملک میں اسپیشل لاز کے طور پر خواتین کے لیے اس وقت نافذ العمل ہے، لیکن یہ آپ جگہ جگہ دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں کہ یہ لینے کے بعد بھی محروم رہتی ہیں محض رواج کی وجہ سے۔
اس غیر شرعی اور غیر معتبر رواج کی وجہ سے، جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ اس میں خواتین کی فائنینشیل امپاورمنٹ ہوگی، ان کو مالی استحکام ملے گا، اور ملک کے دور دراز علاقوں میں رہنے والی وہ خواتین جو اس چیز سے ناشنا ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی محرومیوں کا کیا اسباب ہیں اور وہ کیوں محروم ہیں۔ ہم اس میں آگاہی مہم چلا رہے ہیں، ملک کے کونے کونے میں اس فیصلے کو عوام تک اور غریب خواتین اور بیواؤں اور یتیموں تک پہنچائیں گے اور ان کی مدد کریں گے تاکہ ان کو ان کے حقوق مل جائیں اور کوئی امر ان کے لیے مانع نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ بہت شکریہ جی۔ آپ نے سنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جانب سے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس معاملے کے اوپر اگر ہم جوڈیشل ہسٹری دیکھیں تو آلریڈی بہت سارے اور بھی فیصلے ہماری اعلیٰ عدلیہ دیتی رہی ہے، جس میں خواتین کے وراثتی حق کے کو تحفظ دیا گیا ہے، لیکن معاملہ پھر وہی ہے امپلیمنٹیشن کا، کہ ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس میں ہمیں رکاوٹ نظر آتی ہے، یا بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ طویل مقدمہ بازی کی وجہ سے بھی یہ کیسز بہت تاخیر تک عدالتوں میں پینڈنگ رہتے ہیں، ڈیلے ہوتا ہے ان پر فیصلے ہونے میں، جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ بالآخر سفر کرتی ہیں۔ تو اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا، اور جہاں تک جن خواتین کو محروم رکھا گیا ہے وراثتی حق سے، ان کے محروم رکھنے والوں کے خلاف ضابطۂ فوجداری کے تحت کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔